السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه مسلم في كتاب الإيمان۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حمد و ثنا لائق و سزاوار ہے اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، کائنات کی سب سے اچھی کتاب، ایک انٹرنیشنل گائیڈ بک قرآن کریم ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ سارے نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا ہمیں اور آپ کو شرف بخشا۔ سب سے اچھا مذہب اسلام ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ ہم اسی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھول تو نچھاور فرما، آسمان کے ستاروں کی گنتی سے زیادہ، روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کی پتیوں کی تعداد سے زیادہ، روئے زمین پر جتنا بالو اور ریت ہے ان کے ذرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول برسیں امام کائنات، سرور کائنات، محسن انسانیت، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کل جو لوگ یہاں موجود تھے، میں نے اس سے پہلے مجھے جو موضوع دیا تھا آج کے لیے، میں نے اس کی وضاحت کل کر دی تھی، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس موضوع پر میں کل بات کروں گا. اس میں وید کے، رامائن و گیتا کے شلوک میں زیادہ استعمال کروں گا. لیکن آج جب میں دوپہر میں جہاں میری دعوت تھی کھانے کے لیے بیٹھا، وہاں میرے موضوع کو چینج کر دیا گیا، اور محبت رسول کا یہ موضوع مجھے دیا. یہاں کے حالات سے جتنا آپ واقف ہیں، ہم واقف نہیں. میں نے محبت رسول کے تعلق سے آج مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ایسی ہی محبت ہم جمیع مسلمانوں کے دل میں تو پیدا فرما دے. محبت کا لفظ بڑا پیارا لفظ ہے، اور اس لفظ کو انسان بہت خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے. برعکس اس کے کہ محبت کے مقابلے میں لوگ اس سے بھی اونچا ایک لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لفظ خود وہ اپنے خاندان کے لیے برداشت نہیں کرتے ہیں، اور وہ لفظ ہے عشق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں یا ہمارے معشوق ہیں؟ ہم محب رسول ہیں یا عاشق رسول ہیں؟ یہ بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے. بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے لوگ سینہ ٹھونک کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، لیکن عشق میں اور محبت میں بڑا فرق ہے. محبت کا لفظ بڑا پاکیزہ لفظ ہے. اگر آپ کو بس ایک مثال سے سمجھا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کو اپنے بھائی سے محبت ہے تو آپ کہیں گے ہے. آپ سے کہا جائے کہ آپ کو اپنے باپ سے محبت ہے تو آپ کہیں گے ہے. پھر آپ سے کہا جائے کہ اچھا یہ بتاؤ آپ کو اپنی بہن سے محبت ہے، آپ کہیں گے ہے. اچھا آپ کو ماں سے محبت ہے، آپ کہیں گے ہے. آپ سے کہا جائے کہ آپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہے تو آپ کہیں گے ہے. ماں سے، بہن سے، بیٹی سے کس کو محبت نہیں ہوتی ہے؟ کہیں گے ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کو اپنی ماں سے عشق ہے، بدتمیز کہیں گے، شرم نہیں آتی تجھے؟ ماں سے کون عشق کرے گا؟ اچھا چلو یار، بہن سے عشق ہے؟ بالکل نہیں، زبان سوال کی بات کرو. آپ بیٹی سے عشق ہے؟ نہیں. غور کیجئے، یہی سے آپ اندازہ لگا لیجئے. دعوے دار بہت ملیں گے محبت رسول کے، لیکن یہی سے اندازہ لگائیے کہ جو لفظ آپ اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے بولنا استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ لفظ بولا جاتا ہے فاطمہ کے باپ کے بارے میں، وہ لفظ بولا جاتا ہے عائشہ کے شوہر کے بارے میں، وہ لفظ بولا جاتا ہے جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں کہ میں عاشق رسول ہوں. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ جس لفظ کو تم اپنی ماں، بہن اور بیٹیوں کے لیے بولنا اور استعمال کرنا پسند نہیں کرتے ہو، کہ وہ لفظ آج بولا جاتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آج کل جو محبتیں ہو رہی ہیں، محبت اب موضوع تو آپ چاہے کتنا بچا کر مجھے دیں لیکن بات تو آئے گی ہی. محبت کا لفظ بھی بڑا عجیب و غریب لفظ ہے. محبت رسول، آج جو محبت ہوتی ہے اس کی کیٹیگری 3 چیز ہے. یا تو مجھے اقرار ہے کہ رسول سے محبت ہے، یا پھر
ہم اس کی ایک شکل پیدا کر دیے ہیں محبت کو. یہ ثابت کیسے کریں؟ تو ہم سال میں ایک بار اس کا اظہار کر لیتے ہیں لائٹیں جلا کر یا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کا برتھ ڈے منا کر، جنم دن منا کر سال میں ایک بار یہ محبت کا اظہار ہے. لائٹیں جلیں، جھنڈے لگیں گے، یہ سب کچھ ہوگا، یہ مجھے محبت ہے. یا پھر اس سے بڑھ کر ایک چیز اور ہوگی کہ ہم کو رسول سے اتنی محبت ہے کہ کائنات میں کسی شخص کو اتنی محبت نہیں ہے، یعنی ہمارا دعویٰ ہے. آئیے ذرا ہم دیکھیں کہ کیا اقرار سے یا اظہار سے یا دعوے سے، اظہار سے، اقرار سے یا دعوے سے کسی آدمی کو ایمان کی دولت مل جائے گی، یا وہ آدمی مسلمان ہو جائے گا، یا جنت کا مستحق ہو جائے گا. ایک مثال، مجھے اقرار ہے، میں اپنے اوپر کہہ رہا ہوں، ایکس وائی زیڈ کسی کا نام نہیں، میں اپنے اوپر کہہ رہا ہوں، مجھے اقرار ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے. تو آپ بتائیں، کیا صرف اقرار کر لینا کافی ہوگا؟ ایک مزدور کو آپ نے بلایا، یہ دیوار میری ٹوٹ گئی ہے، اس کو بنانا آپ بناؤ گے؟ کہاں میں بناؤں گا، لیکن محنت زیادہ ہے، کام زیادہ کرنا پڑے گا، مجھے 500 روپے چاہیے، آپ دیں گے؟ کہا ٹھیک ہے میں 500 روپے دے دوں گا. کہا ٹھیک ہے میں 9 بجے آ جاؤں گا. مزدور نے 500 روپے میں معاملہ طے کر لیا، آپ نے دینے کا وعدہ کر لیا. اس نے کہا میں 9 بجے آ جاؤں گا. صبح 9 بج گئے، 9 بجے نہیں آیا، 10 بجے نہیں آیا، 11 بجے نہیں آیا، 12 بجے نہیں آیا، ظہر کی اذان ہو گئی مزدور نہیں آیا، عصر کی اذان ہو گئی مزدور نہیں آیا، شام ہوئی سورج غروب ہونے والا ہوا مزدور آ گیا. کہنے لگا لاؤ میرے 500 روپے. آپ دے دیں گے؟ کیا آپ پاگل آدمی ہیں؟ میرا وقت برباد کر دیا، صبح سے انتظار کر رہا ہوں. ارے نہیں آنا تھا تو پہلے بتا دیے ہوتے، میں کسی دوسرے مزدور کا انتظام کر لیتا. ارے وہ میں کچھ نہیں جانتا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 500 روپے دوں گا شام کو، آپ دیجیے. ارے وعدہ کیا تھا تو کیا ہوا؟ تم نے بھی تو وعدہ کیا تھا کہ میں شام کو پورا یہ کام کر دوں گا، جب شام کو یہ کام ہو جائے گا تو مجھے پیسہ دینا پڑے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں دوں گا. تم نے وہ کام ہی نہیں کیا. میں کچھ نہیں جانتا میں نے کام کیا ہو یا نہیں کیا ہو، مجھے 500 روپے تو آپ نے کہا تھا شام کو 500 روپے دوں گا. ارے کام ہی نہیں کیا تو پیسہ کیسا؟ آپ پنچایت بھی جوڑ لیں گے، پنچایت آپ کے بارے میں فیصلہ کرے گی، آپ کے حق میں فیصلہ کرے گی، اس کے حق میں نہیں کرے گی، کیونکہ وہ آیا ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس پر قانونی طور پر کوئی سزا بھی متعین ہو جائے کہ آپ نے کسی کو دھوکے میں کیوں رکھا ہے. جرم آپ نے کیا ہے. نہیں میں کچھ نہیں جانتا، مجھے پیسے چاہیے. ارے تم نے کام ہی نہیں کیا تو پیسے کیسے؟ ارے کام نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں نے اقرار تو کیا تھا کام کرنے کا، میں نے اقرار تو کیا تھا میں کام کروں گا، لیکن اقرار نہیں، اقرار کے باوجود اگر کام نہیں کیا تو کیا ہوا؟ مجھے میری مزدوری چاہیے. تو صرف اقرار کر لینے سے مزدوری نہیں مل جائے گی. آج جو ڈھونگ رچا جا رہا ہے محبت رسول کے نام پر، یہ صرف اقرار ہے، بس اقرار. قیامت کے دن میدان محشر میں کہنا اے اللہ مجھے جنت دے، اللہ کہے گا کیوں دوں؟ کیوں دوں؟ تم نے کام کیا کیا؟ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، میرے نبی کے طریقے پہ چلے. اے اللہ تیرے نبی کے طریقے پہ نہیں چلے تو کیا ہوا؟ نمازیں نہیں پڑھی تو کیا ہوا؟ روزے نہیں رکھے تو کیا ہوا؟ میں نے اقرار تو کیا تھا کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، میں نے اقرار تو کیا تھا کہ نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، نہیں کیا تو کیا ہوا؟ تو نے جنت دینے کا وعدہ کیا، تو جنت دے. آپ یہ وعدہ کر اللہ تعالیٰ ایسے کیا لڑ سکتے ہیں صرف اقرار کی بنیاد پر؟ آپ خود فیصلہ کر کے بتائیں. آج جتنا بھی ڈھونگ رچا جا رہا ہے یہ صرف اقرار کی حد تک ہے. مجھے بتائیں میرے بھائیوں کے محبت رسول کیا یہی ہے کہ ہم صرف یہ کہتے رہیں کہ رسول سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، رسول سے ہمیں محبت ہے؟ یہ گستاخ رسول ہے، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے فلاں فلاں سب گستاخ رسول ہیں. ہم سے بڑھ کر رسول کو ماننے والا کوئی نہیں ہے. اور کام نہ نماز رسول کے طریقے پر، نہ روزہ رسول کے طریقے پر، نہ حج رسول کے طریقے پر، نہ کوئی عبادت رسول کے طریقے پر. اور تعجب تو یہ ہے کہ ہم اوپر نیت باندھے تو یہ کہیں کہ نبی نے باندھی، ہم رفع الدین کریں تو یہ کہیں کہ نبی کی سنت ہے، ہم زور سے آمین بولے تو یہ کہیں کہ یہ نبی نے کیا. اور ان تمام چیزوں پر آپ نام لیں اپنے بزرگوں کا کہ ہم نیچے نیت باندھتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارے بزرگ نے باندھا ہے، ہمارے امام نے بنا کیا ہے. ہم رفع الدین نہیں کرتے ہیں تو اس لیے
बताएं मुझे कि हम तमाम इबादियात पर हम नाम लेते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का, तो हम गुस्ताखी रसूल हैं, और तुम तमाम उन अमलों पर नाम लेते हो अपने अपने बुजुर्गों का, तो तुम मुहब्बे रसूल हो, तुम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत के दावेदार हो कि हमसे बढ़कर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। मैं अभी वेद के एक मंत्रों से भी बताऊंगा कि जिसको गैर मुस्लिमों ने और उनकी किताबों के अंदर भी जब साबित कर दिया गया है, हाय जज्बात मोहब्बत भी मैं दिखलाऊंगा, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कैसी मोहब्बत होनी चाहिए साहबा को कैसी थी, और हमें और आपको मोहब्बत के नाम पर हम किस तरीके से ढिढोरा पीट रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं है हमारा। आइए जरा इकरार को हमने देख लिया, इजहार भी देख लेते हैं। इजहार, हमें रसूल से मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है? इतनी मोहब्बत है कि हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखो जन्मदिन भी मनाते हैं। ये जाहिरी अमल होता धोखा देने के लिए। देखो हम नबी को मानते, ये नबी को नहीं मानते। अगर ये नबी को मानते होते तो नबी की तारीख विलादत मनाते, यौम विलादत बनाते, यानी नबी का जन्मदिन मनाते। क्यों मनाऊं? आप मुझे बताओ। तुम कहते हो राजीव गांधी का मनाया जाता है, इंदिरा गांधी का मनाया जाता है, महात्मा गांधी का मनाया जाता है, क्या मेरे नबी की हैसियत इनसे कम थी? जो कायनात का इमाम है उसका क्यों न मनाया जाए? मेरा जवाब यह है, इंदिरा गांधी का जन्मदिन इसलिए मनाया जाता है, पूरे साल लोग उसको याद न करते, कयामत की सुबह तक लोग उसको भूल जाएंगे, 2-4 साल में तो उसका पत्ता ही कट जाएगा, इसलिए उसकी कुर्बानियों को याद दिलाया जाता है साल में एक बार, ताकि लोग इसको भूलने न पाए। राजीव गांधी को पूरे साल याद नहीं किया जाता है, एक बार उसका जन्मदिन मनाया जाता है ताकि लोग उसकी कुर्बानियों को याद रखें। महात्मा गांधी के लिए 2 अक्टूबर इसलिए मनाया जाता ताकि लोग महात्मा गांधी की देश के लिए क्या बलिदान रहा, कुर्बानियां रही, इसको लोग याद रखें। जिसको लोग पूरे साल याद न करते हो, एक दिन उसको याद कर लिया जाता है ताकि तारीख और इतिहास में उसका नाम रहे। मेरा नबी इसका मोहताज नहीं है। मेरे भाइयों, जिस नबी के नाम को मस्जिद के मीनारे पर खड़े होकर अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज में मुतय्यन फरमा दिया है कि एक दिन में मेरे नबी को 5 बार तुम याद करो, वो भी मेरे घर में पहुंचने के बाद, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसको एक दिन में 5 बार जिसका नाम लिया जाता हो, मेरे भाइयों उसको कायनात की कयामत की सुबह तक नहीं भुला सकती है, उसको दुनिया कयामत की सुबह तक नहीं भुला सकती है। ये अलग बात है। तुम्हें साल, ये तो अपनी अपनी किस्मत है, तुम अपनी किस्मत में खुश, हम अपनी किस्मत में खुश। तुम साल में 1 बार याद करते हो, हम दिन में 5 बार याद करते हैं। जो 1 बार याद करे, 1 बार माने, 1 बार जन्मदिन मनाए, वो तो मोहब्बत रसूल का दावेदार है, और जो दिन में 5 मरतबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम ले वो गुस्ताख हो जाता है। ये एक अजीब उल्टी गंगा बह रही है हमारे यहाँ। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि किसी झूठ को सच साबित करना हो तो उस झूठ को इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो कि वो झूठ भी सच नजर आने लगे। आज वही हो रहा है। हम नबी के शान में गुस्ताखियां हम करते हैं, हम नबी को हम बेयारो मददगार मानते हैं, लेकिन हम मानने का इतना दावा करें, इतना दावा करें, इतना दावा करें कि हमसे ज्यादा कोई मानने वाला ही नजर ना आए, लेकिन सिर्फ दावे तक। काम हम कुछ नहीं करेंगे नबी ने जो बताया है, हम अमल कुछ नहीं करेंगे जो नबी ने बताया है, बस नाम हम लेंगे, नबी का नाम लेंगे, उड़ते चलते फिरते सोते हम नाम लेंगे नबी का। बस इस नाम की बुनियाद पर लोग समझेंगे कि इनको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, हम और आप अल्लाह के नबी को इतना क्या मानते हैं मुसलमान होने के बाद, जितना अरब के लोग मानते थे काफिर होने के बावजूद। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी को ये लक़ब किसने दिया था? अमीन का, सादिक का, सच्चे होने का और अमीन का लक़ब किसने दिया था? आप ताज्जुब करेंगे, जब फैसला ये हुआ कि हजर अस्वद को कौन रखेगा, वो कहता हमारा सरदार, वो कहता हमारा सरदार। फैसला ये होता है कल सुबह खाने काबा में जो सबसे पहले चलाएगा वो फैसल होगा, वो जज होगा, वो जो भी फैसला करेगा वो फैसला माना जाएगा। सुबह होती है, लोग पहले मस्जिद में खाने काबा में जाना चाहते हैं, लेकिन लोगों की नजरें पड़ती हैं तो क्या देखते हैं कि सबसे पहले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुंच गए। लोगों ने जो नजरें उठाकर इमाम कायनात पर जो अपनी नजरें जमाई तो सारे लोगों के मुंह से ये जुमला
عبداللہ نکلا، قد جاء الامین، قد جاء الصادق، امین آ گیا، صادق آ گیا، یہ رسول، یہ نبی، یہ محمد ابن عبداللہ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ آپ کا فیصلہ سراغوں پر، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ کیجئے، ہم ماننے کے لیے تیار۔ یقین ہو تو ایسا فیصلہ ہوا نہیں ہے۔ نبی کیا فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے فیصلہ کرو، ہماری مرضی کے مطابق ہوگا تو مانیں گے ورنہ نہیں۔ یقین کی حد تو دیکھیے، تیقن کی نگاہ تو دیکھیے، کیا کہتے ہیں؟ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ میرے خلاف ہو، چاہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو، ہم آپ کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار۔ یہ تو کافر بھی نبی کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، ہم تو نبی کی حدیثیں ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم تو نبی کے نماز کے بتائے ہوئے طریقے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم تو نبی کے طلاق دینے کے طریقے کو جو آپ نے بتایا ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم تو نبی کی تعداد تراویح جو آپ نے بتائی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم تو نماز کے طریقے کو بھی جو عبادت ہے اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کافر تو بیگ وقت چیخ اٹھے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ فیصلہ تو کیجئے۔ اے محمد ابن عبداللہ اس وقت آپ رسول اللہ نہیں بنے تھے، آپ سے کہا کہ آپ فیصلہ تو کیجئے ہم مان لیں گے۔ یقین کی نگاہیں تو دیکھیے میرے پیارے ساتھیوں، وہ کافر تھے پھر بھی محمد رسول اللہ کو ان پر اتنا یقین کیا کرتے تھے، اتنا اعتبار کیا کرتے تھے۔ ہم تو مسلمان ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، ہم محمد کو تو مانتے ہیں لیکن محمد کی نہیں مانتے، ہم محمد کو تو مانتے ہیں لیکن محمد کی نہیں مانتے۔ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو پتہ یہ چلا کہ اظہار کر لینا بھی کافی نہیں ہے، اظہار ہی کرنا ہوتا، اور اظہار کر لینے سے کوئی آدمی اگر جنتی ہو جاتا، اظہار کر لینے سے کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا، تو میں سمجھتا ہوں میرے بھائیوں ابو لہب تو سب سے بڑا جنتی ہوا، کیونکہ ابھی آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں اور آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ اس دنیا سے چل بسے۔ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا صوبیہ، ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا صوبیہ۔ صوبیہ آمینہ کے گھر جایا کرتی تھی۔ ابو لہب نے کہہ رکھا تھا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، آمینہ گھر میں اکیلی رہتی ہے میری بھابھی، جاؤ، اس وقت وہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، ذرا خدمت کرتی رہو اس کی۔ آتی جاتی رہتی تھی۔ ایک دن دیر ہو گئی، آمینہ نے لڑکا جانا، آمینہ کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، محمد الرسول اللہ جو آگے چل کے رسول بننے والے ہیں، جو 40 سال کی عمر کو پار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جبرائیل امین کے ذریعے رسالت عطا فرمائے گا، اللہ ان کو نبی و پیغمبر بنائے گا۔ محمد ابن عبداللہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ آمینہ نے سب سے پہلے محمد ابن عبداللہ کو اپنی پستان سے لگایا۔ نبی نے سب سے پہلا جو دودھ پیا وہ اپنی ماں کا دودھ پیا۔ ماں کی پستان جب خشک ہو گئی تو آپ کی اس بچے کو، آمینہ کے اس لاڈلے کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے چل کے نبی بننے والے ہیں، آمینہ کی گود سے صوبیہ نے لے لیا، صوبیہ نے لے لیا اور صوبیہ نے اپنی پستان سے لگا لیا، دودھ پلایا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ آمینہ کے بعد نبی نے سب سے پہلے جو دودھ پیا آمینہ کا اپنی ماں کا، اور اپنی ماں کے بعد جو سب سے پہلا دودھ پیا وہ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ گھر میں آئی، ابو لہب نے کہا آج کچھ زیادہ دیر ہو گئی، کیا بات ہے؟ بھابھی تو ٹھیک ہے، میرے بھائی کی بیوی وہ تو ٹھیک ہے، آمینہ تو ٹھیک ہے۔ کہا آج تم کو خوشخبری ہے؟ کہا کیا خوشی ہے؟ کہا آج آمینہ نے لڑکا جنا ہے، آج تم چچا بن گئے ہو، بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ میرے مرحوم بھائی کے گھر میں، میرے مرحوم بھائی کے گھر میں اس کا چشم و چراغ آ گیا۔ ابو لہب بیٹا تھا، اس کے کاندھے پر چادر تھی، اٹھا، اس نے اپنی چادر اٹھائی اور اس چادر کو اس نے اپنی لونڈی کو ہبا کر دیا، دے دیا، اے میری لونڈی، اے میری خادمہ، یہ چادر میں تجھے گفٹ دے رہا ہوں، آج تو نے مجھے ایسی خوشی سنائی ہے، ایسا شبھ سماچار دیا ہے، لے یہ چادر میں تجھے دیتا ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ آج تجھے میں قیمتی ایوارڈ سے نوازوں، دل چاہتا ہے تجھے قیمتی ایوارڈ دوں، اور اس سے زیادہ قیمتی ایوارڈ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو میری لونڈی ہے، تو میری خادمہ ہے، جا، آج سے میں نے تجھے
تجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا ہے، آئے سونپ دیا، آج کے بعد تو میری غلام نہیں ہے، تو اپنے گھر جا، جہاں جانا چاہے چلا جا، چلی جا، میں نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا۔ اتنی خوشی ہوئی تھی ابو لہب کو محمد ابن عبداللہ کی پیدائش پر، اتنی خوشی ہوئی تھی کہ اس نے اپنی لونڈی تک کو بھی آزاد کر دیا۔ میرے سچے مسلمانوں، میرے پیارے بھائیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا میں ناراض کسی سے نہیں ہوں، تم تو میرے بھائی ہو، تم نے میرا بگاڑا کیا ہے، میں تمہیں کیوں ستاؤں گا؟ ذرا ایمانداری سے دل پر فیصلہ ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرنا کہ ابو لہب نے تو لونڈی کو آزاد کر دیا، ہم تو اپنے گھروں میں جو نبی نے برائیاں بتلائیں وہ سرے عام ہوتی رہتی ہیں، ہم تو اپنے گھروں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اپنے بیٹوں سے وہ برائیاں بھی دور نہ کرا سکے، ہم نے تو برائیوں کو بھی نکلوایا نہیں، یہ قربانی بھی تو ہم نے نہیں دی، پھر بھی ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں۔ اس نے تو لونڈی کو آزاد کر دیا، لیکن اس کے باوجود اس آدمی کو لعنت ہی ملی۔ ابو لہب کو یقین نہیں آتا تو قرآن پڑھ لو، تبت یدا ابی لہب و تب، اگر اظہار کر لینے سے جنت ملتی تو ابو لہب نے تو جو اظہار کیا تھا ہم تو اس کے پاسنگ میں بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اظہار کر لینے سے بھی ہم پکے سچے مسلمان نہیں، اقرار کر لینا اور اظہار کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ لاکھ اقرار کرو کہ مجھے رسول سے محبت ہے، آپ لاکھ اظہار کرو، سال میں ایک مرتبہ کہہ دیکھو ہمیں رسول سے محبت ہے، تبھی تو ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اظہار سے محبت نہیں ہوتی ہے، اقرار سے محبت نہیں ہوتی ہے، اور دعوے سے بھی محبت نہیں ہوتی ہے۔ دعویٰ کر لو نبی سے بڑھ کر ہم کسی کو نہیں مانتے، سب سے زیادہ محبت ہمیں ہے، حرمت رسول پر ہم اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیں گے۔ یہ صرف دعوے کرتے رہو، دعوے سے اگر کوئی مسلمان ہوتا اور دعوے سے جنت ملتی ہوتی تو منافقوں سے بڑھ کر دعویٰ کون کرتا ہے؟ آپ اٹھاؤ سورہ منافقون، منافق بھی تو یہی کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، ان کا بھی تو دعویٰ یہی تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یقین نہیں آتا تو قرآن پڑھیے، سورہ منافقون، سورہ جمعہ کے بعد جو سورت آتی ہے کھولیے اور پڑھیے قرآن کی آیتیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ الفاظ پر غور کیجیے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا جاءك المنافقون، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، دیکھیے اللہ کے نبی سے کیا کہا جا رہا ہے، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، آپ تو سمجھتے ہیں میرے بھائی ہیں، آپ تو سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لی ہیں، آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی پارٹی کے، ہمارے ہی گروہ کے آدمی ہیں، کیونکہ نبی اکرم کو علم غیب تو تھا نہیں، آپ تو ان کو اپنا آدمی سمجھتے۔ اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا دعویٰ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نشهد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ علماء بیٹھے پوچھو وہ دعویٰ کتنے زور سے کرتے تھے؟ انا کا، انا تاکید کے لیے آتا ہے اور انا کی خبر پر لام داخل ہے، یعنی وہ پورے زور و شور کے ساتھ تاکید کے ساتھ کہتے تھے انک لرسول اللہ، ہم تو دل کی گہرائیوں سے دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم تو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیے منافقوں کا دعویٰ کیا ہے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، مانتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو جانتا ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو تو معلوم ہی ہے، یہ آپ سے کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، اللہ کو تو معلوم ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن انہوں نے انا اور لام کے ساتھ کہا کہ ہم دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ نے بھی ویسا ہی جواب دیا انا اور لام کے ساتھ، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق اپنے دعوے میں جھوٹے، ان کی زبانیں کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں آپ، لیکن ان کا دل آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ پتہ یہ چلا کہ صرف زبان سے دعویٰ کر لینا کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، یہ بھی صرف مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کی علامت کیا ہے؟ محبت رسول کی علامت کیا ہے؟ پکے سچے مسلمان ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اگر ہم اس کسوٹی میں پورے اترتے ہیں تو ٹھیک۔ یہ کون سی محبت ہے؟ اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ہم سینہ ٹھوکے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کیے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے دیوانے ہیں، مؤذن تو جا بھاڑ میں، مسجد بھی جائے ادھر، ہمیں کیا مطلب، ہم تو ایسے
ایسے دیوانے ہیں اپنے نبی کے کہ ہم تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو عشق رسول کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. یہ کون سی محبت ہے ہمیں نہیں معلوم. یہ محبت ایک طرف اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے, انقذی نفسک من النار, او میری بیٹی تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے, قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہ سکوں گا. لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میں تیرے کوئی کام نہ سکوں گا. نبی تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی اپنی لخت جگر کو کہ میں تیرے کام نہ سکوں گا. ہم کہہ رہے ہیں نہیں صاحب یہ تو عجیب و غریب بات ہے, ہمارے بھائی مجھے مانتے ہیں, ہم اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ اپنے مریدوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ جہنم میں ڈال دے تو بخوشی چلے جانا, ڈرنا نہیں. تم مجھے مانتے ہو, میں تمہارا بزرگ ہوں, میں جہنم میں تھوک دوں گا, جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. اپنے مریدوں کو اس طریقے کے ہار سے بندھانے والے ذرا سوچے تو صحیح کہ قیامت کے دن وہ کیا جواب دیں گے. امام کائنات کے سامنے کھڑے ہوں گے, اللہ کے رسول بھی سامنے ہوں گے. ہائے ہائے ذرا غور تو کرو, حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے, پانی پلا رہے ہوں گے, ایک جماعت آئے گی, دیوار کھڑی کر دی جائے گی, ثم یحال بینی و بینہم, اللہ کے نبی کہیں گے آنے دو ان کو, فرشتے کہیں گے نہیں, اللہ کے نبی کہیں گے آنے دو, یہ سب مجھ میں سے ہیں, یعرفونی وعرفہم. اٹھاؤ بخاری شریف کتاب الحوض, یہ مجھ میں سے ہیں, میرے امتی ہیں, یعرفونی وعرفہم, یہ مجھے جانتے ہیں میں انہیں جانتا ہوں. یعنی ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں, پتہ چلا کہ بدعتیوں کے بھی اعضائے وضو چمکیں گے. ان کی نمازیں قبول نہیں ہے لیکن وضو کے اعضاء ان کے چمکیں گے, بدعتیوں کے, جو بھی بدعتی ہو, ہم ہیں یا کوئی بھی ہو, بدعتیوں کے اعضاء چمکیں گے. اللہ کے نبی انہی اعضائے وضو کی چمک دیکھ کر کہیں گے آنے دو ان کو, یہ مجھ میں سے, یعرفونی وعرفہم, یہ مجھے جانتے میں انہیں جانتا ہوں. فرشتے کہیں گے نہیں آپ نہیں جانتے. غور کرو, حاضر و ناظر مان لینا بہت آسان ہے, دلیل پیش کرنا بڑا مشکل ہے. میرے بھائیو دلیل یہ ہے بخاری کی حدیث میں, آپ کو نہیں معلوم, اور الفاظ بھی غور کرو کیا بخاری کے, انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا چھوڑ دینے کے بعد, دنیا سے چلے آنے کے بعد, اللہ کو پیارے ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے جن کو پانی پینے سے روک دیا گیا, آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے دین میں کون کون سی بدعتیں نکال لی تھی, کون کون سی دین میں نئی چیزیں نکالی تھی. تب اللہ کے نبی نظریں اٹھائیں گے, یہ بدعتی ہیں, انہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا, جو کام میں نے نہیں بتائے تھے وہ کام انہوں نے کیے تھے. فرشتے کہیں گے ہاں. تب اللہ کے نبی کا بھی جواب سنو, کیا کہیں گے اللہ کے نبی, سحقن سحقن لمن غیر دینی, ان بدعتیوں کو میری نگاہوں سے دور کر دو, میرے سامنے سے دور کر دو, جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا, جنہوں نے میرے دین کو مسمار کر دیا تھا, جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا. آج بڑے پیار سے میں تم سے کہوں گا, مجھے بتاؤ, میری عمر اس وقت 34 سال ہے, 34 ایئر. میں 34 سال میں کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی ہے, میں نے 34 سال سے اب تک کبھی جلوس نہیں نکالا ہے, کبھی لائٹیں میں نے نہیں جلائی ہیں, لیکن اللہ کی قسم میں کل سے جلانے کے لیے تیار ہوں, شروعات یہاں سے کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے صرف ایک دلیل دے دو, ایک دلیل دے دو. اللہ کے نبی کی زندگی میں کسی صحابی نے جناب محمد رسول اللہ کا جنم دن منایا ہو؟ چلو نبی کے بعد شروع ہوا تھا تو مجھے بتا دو. حضرت ابو بکر صدیق 2 سال جنہوں نے خلافت کی ہے, نبی اس دنیا میں نہیں ہے. ہاں اپنی بیٹی نبی کو دی ہے, اپنی بیٹی عائشہ نبی کو دی ہے, آپ عائشہ کے شوہر ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی جناب محمد رسول اللہ کو دی ہے. ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی دی ہے. غور کیجئے, ابو بکر صدیق سسر ہیں, داماد اس دنیا میں نہیں ہے, 2 سال خلافت کی ہے. مجھے ایک دلیل دے دو. میرے پیارے بھائیوں, میں لڑنے نہیں آیا, میں جھگڑنے نہیں آیا, میں کسی کی مسجدوں پر قبضے کرنے نہیں آیا, میں کہیں نہیں آیا. مجھے ایک دلیل دے دو کہ محمد رسول اللہ کے سسر نے بھی کبھی اپنے داماد کا جلوس نکالا ہو, کبھی لائٹیں جلائی ہو, کبھی موم بتیاں جلائی ہو, کبھی اگربتیاں سلگائی ہو. تم ایک
کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں 34 مرتبہ میں جلوس نکال لوں گا تاکہ میرے ہر سال کے بدلے کا خمیازہ پورا ہو جائے۔ میں قضا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب فرض نماز کی قضا ہو جاتی ہے تو اس کی قضا کیوں نہیں ہوگی؟ میں 34 مرتبہ، چلو 34 نہیں، 34 کے دگنی کر لو، 68 مرتبہ میں جلوس نکالنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ایک دلیل دے دو۔ میں بڑے پیار سے دلیل مانگتا ہوں، میں گولیاں نہیں مانگتا، لاٹھی نہیں مانگتا۔ مجھے کیوں مارتے ہو؟ میں تو پہلے ہی سے مرا ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں کیوں مجھ پر ظلم کر رہے ہو؟ مجھے دلیل دے دو۔ تم ایک دلیل دے تو ہم مر جائیں گے، تم ایک دلیل دے تو ہم قربان ہو جائیں گے، تم ایک دلیل دے دو، ایک حدیث دے دو۔ حدیث نہ دے سکو تو حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں کوئی واقعہ دکھلا دو۔ میرے بھائی وہ سسر ہیں، اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو اتنا بتا دو کہ ابو بکر صدیق کو نبی سے محبت تھی یا نہیں؟ چلو یہی بتا دو۔ ہاں تھی، اگر تھی تو انہوں نے جلوس کیوں نہیں نکالا؟ انہوں نے جنم دن کیوں نہیں منایا؟ اب اس کا جواب دے دو۔ ہاں اگر وہ نہیں منائے ہیں تب بھی وہ محبت رسول کے حقدار ہو سکتے ہیں، تو ہم رسول کا جلوس نہ نکالیں تو ہم محبت رسول کے حقدار کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ چلو کوئی بات نہیں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں اسلام کمزور رہا ہو، چلو ایک دلیل میں تمہیں اور یہ دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ 10 سال میں 10 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے علماء کرام، میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، بڑے پیار سے تم سے کہتا ہوں، اس سے زیادہ پیار بھرے جملے میرے پاس نہیں ہیں۔ بھائی مان کر کہتا ہوں تم سے، صرف ایک دلیل مجھے دے دو۔ حضرت عمر فاروق نے 10 سال میں کبھی جلوس نکالا ہو؟ میں کل سے جلوس نکالنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر ان کو محبت تھی تو کیوں نہیں نکالا؟ نہیں تھی تو جب جواب دو۔ شاید یہ زبان تمہاری نہیں ہوگی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو محبت نہیں تھی۔ چلو حضرت عمر بھی نبی کے داماد تھے، دامادوں کو سسر سے محبت تھی یا نہیں تھی وہ فیصلہ تمہارے ذمہ ہے۔ اب تو آؤ داماد کی طرف آ جاؤ۔ حضرت عثمان بھی داماد ہیں، حضرت علی بھی داماد ہیں، سسر نے نہیں نکالا، حضرت عثمان داماد ہیں، اور داماد بھی ایسے کہ حضرت رقیہ سے شادی ہوئی، رقیہ کا انتقال ہو گیا، رو رہے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا عثمان وہ میری بیٹی بھی تھی، تیری بیوی بھی تھی، انتقال ہو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، میرے پاس دوسری بیٹی موجود ہے ام کلثوم، جا میں نے اپنی بیٹی دوسری بھی تجھے دے دی۔ اللہ کی مرضی، عثمان غنی کے پاس یہ دوسری بیٹی بھی زیادہ دن نہ رہ سکی اور یہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حضرت عثمان بھی رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ عثمان غنی کہتے ہیں وہ میری بیوی ہی نہیں آپ کی بیٹی بھی تھی۔ خیر برکت کے دروازے بند ہو گئے۔ آپ نے بڑے مجمع میں کہا عثمان اب میرے پاس کوئی اور بیٹی بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی۔ داماد نے اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا تھا، اتنا ٹھنڈا کیا تھا۔ ابو مسند احمد کی روایت ہے 40، طبقات ابن سعد کے الفاظ ہے 100۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے اللہ کو پیاری ہوتی جاتی تو اے عثمان میں ایک ایک کر کے وہ اپنی بیٹیاں تجھے دیتا جاتا۔ میرے پاس 40 بھی ہوتی تو میں 40 تجھے دے دیتا۔ اگر ایک ایک چلی جاتی تو ایک جاتی رہتی دوسری دیتا رہتا، ایک جاتی رہتی دوسرا میں دوسری دیتا رہتا۔ اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا تھا حضرت عثمان غنی نے جناب محمد رسول اللہ کا۔ اتنی محبت کی رسول کو عثمان غنی سے۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ عثمان غنی نے 12 سال خلافت کی ہے، 12 سال حکومت کی ہے، 12 سال میں 12 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے۔ کیا کبھی ایک مرتبہ عثمان غنی نے بھی جلوس نکالا ہے عید میلاد النبی کا؟ تم ایک دلیل دے تو ہم مر جائیں گے، زیادہ توپیں اور بندوقیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک دلیل دے تو ہم مر جائیں گے۔ کعبے کے رب کی قسم اہل حدیث کو مارنا ہو تو گولی میں تمہیں بتلا رہا ہوں، اہل حدیث کو مارنا ہے تو حدیث دے دو، قرآن کی آیت دے دو، اپنے آپ مر جائے گا اس کی حدیث کے اوپر۔ تم عمل کروانا چاہتے ہو تو دلیل رب کے قرآن سے دو، محمد رسول اللہ کے فرمان سے دو۔ اگر نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے ہٹ کر
साहूकार हो, चाहे कितना बड़ा चौधरी हो, सरमायाकार ही क्यों ना हो, सबको कुर्बान कर दूंगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म को कुर्बान न होने दूंगा। मेरे भाइयों, ये बात ही ऐसी है, मोहब्बत रसूल के मौजू को तुमने क्या सोच समझ कर दिया कि ये बहुत सहल और आसान मौजू है। मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो, हजरत उस्मान गनी ने भी कभी जुलूस नहीं निकाला, अब हजरत अली ने भी नहीं निकाला। अब मुझे इतना बता दो, इन चारों को मोहब्बत थी या नहीं? अगर थी तो क्यों नहीं निकाला? और अगर मोहब्बत जुलूस इसलिए नहीं निकाला क्योंकि नबी ने उनको कहा ही नहीं था, और इन लोगों ने नबी के तरीके को जिंदा रखा और नबी ने उनको मना किया था और ये मान गए थे। तो मोहब्बत नबी के मना करने को मानने का नाम है, या नबी के मना करने के बावजूद कोई काम किया जाए उसको करने की जरूरत है? मुझे बताओ मेरे भाइयों, क्या है मोहब्बत? मोहब्बत रसूल के तकाजे को हमने समझा ही नहीं है। मोहब्बत इसको नहीं कहते हैं। मोहब्बत ये है, ये मोहब्बत पैदा करो। चतुर्विरात्रिमेदेव कृष्यामि कृष्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेनावतृष्यथा विचरन्न शुना छोड़िया हैना प्रतिमगुति निर्पलिंग सुधोदस्यूनि कोटिशोनि हनिष्यति अतुतेषामि भविष्यन्ति मनासि विष्टानि वासुदेव अंगरागति पुण्य गंधा निरस्पर्शामा। ये है मोहब्बत, जो गैर मुस्लिमों की किताबों में भी है, हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी है। इन मंत्रों को पंडित अपने मुंह से चूमता है, हमारे हिंदू भाई बोसा देते हैं। हम क्या जाने मोहब्बत क्या है? हाँ, रेफरेंस दे दूं पहले, स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 18, 19, 20। यह है श्रीमद् भागवत महान पुराण के शब्द जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 18, 19, 20। गौर कीजिए, मोहब्बत चतुर्विरात्रिमेदेव कृष्यामि कृष्यम, कृष्यामि कृष्यम पर गौर करो। चतुर्विरात्रिमेदेव, 4 भाई होंगे मोहम्मद साहब के, अर्थात वो 4 खलीफा मुराद हैं। आपके तो कोई भाई नहीं, भाई से मुराद वो 4 खलीफा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद क्रमानुसार खलीफा बने, तरतीब से खलीफा बने। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। फिर कहा गया मेदेव कृष्यामि कृष्यम, ये चारों भाई अपनी जान कुर्बान कर देंगे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी अंतिम महर्षि के ऊपर। कृष्यामि कृष्यम, खरोंच भी नहीं आने देंगे इमाम कायनात अपने नबी, अपने लास्ट प्रॉफिट के ऊपर, अपने कल के अवतार के ऊपर, अपने नबी के ऊपर ये खरोंच भी नहीं आने देंगे। इंसानियत के साथ बताओ, इन चारों लोगों ने यह कदा किया या नहीं किया? अबू बकर सिद्दीक को ले लो, गार में नबी अकरम को सुलाए हुए हैं, सारे सुराख बंद कर दिए हैं एक गुफा में और सुला दिया। आपने अबू बकर से कहा बैठ जाओ, नबी अकरम लेट गए। नबी ने अपना सर हजरत अबू बकर सिद्दीक की रान के ऊपर रख लिया, समझ लो कि रान को तकिया बना लिया, और ये खिदमत करने के लिए अबू बकर सिद्दीक तैयार थे। मेरी रान नबी का तकिया बन जाए तो इससे बड़ी खुश नसीबी क्या होगी। डाल लिया, सामने देखा तो एक सुराख खुला हुआ है, उसमें कपड़ा नहीं लगा पाए, ढांप नहीं पाए। नबी सो गए, अपना अंगूठा लगा लिया उस सुराख पर कि कोई जानवर, कोई खतरनाक, कोई जहरीला जानवर निकल कर कहीं मेरे नबी को टस न ले, काट न ले। अंगूठा लगाया, नबी सोए हुए हैं। इतने में जानवर, एक खतरनाक बिच्छू भी, अकरब का भी लफ्ज आता है हदीस में, वो निकला और उसने डंक मारना शुरू कर दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे के अंदर। नबी सो रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक उस जहरीले डंक का असर अपने अंदर महसूस भी कर रहे हैं, तकलीफ भी हो रही है, जहर चढ़ने लगता है, तकलीफ बढ़ने लगती है, लेकिन इसके बावजूद अपने पैर को जुम्बिश नहीं देते, हिलाते नहीं। हिलाएंगे, रान में जुम्बिश होगी, हरकत होगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बेदार हो जाएंगे, मेरे नबी की नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा, खलल हो जाएगा। इंसानियत के साथ बताओ, ये मोहब्बत की झलकियां दिखाई देती हैं हमारे समाज और मुआशरे के अंदर, हमारे और आपके पास। मेरे भाइयों, इस नीयत से न सुनो मेरी बात कि मैं किसके खिलाफ बोल रहा हूं, खिलाफ बोलना छोड़ दिया है। इतना इंसानियत के साथ सुनो कि मोहब्बत है क्या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमारे यहाँ क्या मामला है, सच बताओ।
کتنے طلاقوں کے کیس آج عدالتوں میں ہیں، 2 منٹ میں سلجھ سکتے ہیں اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں اور دل میں یہ مان لیں کہ جناب محمد رسول اللہ کی حدیث جو کہے گی ہم مان لیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ طلاق کا میٹر آتا ہے تو ہم عدالت میں جاتے ہیں، وہاں رسول کی محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ جبکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے ہو اس وقت تک جب تک کہ تم میرے نبی کے فیصلے کو بلا چوچرا تسلیم نہ کر لو۔ یہاں فیصلہ کہاں چلا جاتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، زمین و جائیداد کے معاملے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو بھی اپنی وراثت میں سے حصہ دو، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ محبت تو وہ ہوتی ہے نبی نے جو کہا اس پر ہم قربان ہو جائیں، نبی نے جو کر کے دکھایا اس پہ ہم قربان ہو جائیں۔ میرے بھائیو، محبت تو وہ ہوتی ہے جو ذات سے بھی ہوتی ہے۔ لوگ تو نبی کے لباس سے بھی محبت کیا کرتے تھے، لوگ تو نبی کے تھوک سے بھی محبت کیا کرتے تھے کہ نبی کھٹارتے تھے، صحابہ یہ دیکھتے تھے کہ نبی کے منہ میں تھوک کب جمع ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کھٹارتے تھے ایسے صحابہ لیٹ جایا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں نبی جب اپنی زبان سے تھوک کو پھینکتے تھے زمین پر تو صحابہ نبی کے تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لپک لیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے تھے اور اس کو مل لیتے تھے اور اس کو اپنے جسم کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، نبی کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا، حضرت ام سلیم حضرت انس کی ماں ہے وہ بیان کرتی ہے، انس کی ماں ہے بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی سخت دوپہر میں آئے، میرے گھر پہ آرام کرنے لگے۔ مسلم شریف کی روایت ہے میرے گھر پہ آرام کرنے لگے اور سو گئے۔ جیسے آپ سوئے تو آپ کی پیشانی سے آپ کے جسم سے پسینہ نکلنے لگا۔ ام سلیم کہتی ہے میں گھر کے اندر گئی، ایک شیشی لے آئی، یہ اس وقت کی بات ہے جب پردہ فرض نہیں ہوا تھا۔ ایک شیشی لے آئی اور اس شیشی میں نبی کے جسم سے نکلنے والے پسینے کو بھرنے لگی۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، نبی اکرم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہی ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ آیا انس کی ماں یہ کیا معاملہ ہے؟ انس کی ماں جواب دیتی ہوں بے سلیم، اللہ کے نبی مجھے پسینہ لینے سے شیشی میں بھرنے سے نہ روکو، میں اس کو اپنے گھر کی عطر میں ملاؤں گی، میں آپ کے پسینے کو عطر بناؤں گی، اس لیے کہ آپ کا پسینہ تمام عطروں سے بہتر عطر، تمام خوشبوؤں سے بہتر خوشبو ہے۔ ہم شادی کے موقع پر دولہا اور دلہن کے کپڑوں میں یہ خوشبو یہ پسینہ لگائیں گی۔ یہ تھی محبت، یہ تھی محبت۔ میرے بھائیو، محبت کو ہم نے جانا ہی کہاں ہے، محبت کو ہم نے پہچانا ہی کہاں ہے، محبت کو ہم نے سمجھا ہی کہاں ہے۔ بہت آسان ہے اپنے اپنے عقیدے بنا لینا۔ ابو بکر صدیق کی اس محبت پر قربان چلے جاؤ۔ اپنے انگوٹھے کو اس لیے نہیں ہلا رہے ہیں کہ کہیں انگوٹھا ہلاؤں گا تو پیر ہلے گا، پیر ہلے گا تو نبی کی آنکھ کھل جائے گی اور نبی کی آنکھ کھلے گی تو نیند میں ڈسٹرب ہوگا۔ نبی کو یہ تکلیف دینا گوارا نہیں، زہر چل رہا ہے چل جانا گوارا ہے، لیکن زہر کی تکلیف جب برداشت نہ ہوئی اور آنکھوں میں آنسوؤں کی شکل میں آئی اور ایک آنسو آنکھ سے موتی کی طرح ٹپک کر نبی اکرم کے رخسار پر آپ کے گال پر گرتا ہے، آپ نے اس آنسو کی گرماہٹ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق کی آنکھ میں آنسو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ تب ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ آپ کی آنکھ کھل گئی تو فرمایا کہ اللہ کے نبی کسی زہریلے جانور نے ڈنگ مار دیا ہے، زہر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کو معجزے بھی عطا فرمائے تھے۔ فوراً انگوٹھا پکڑا ایسے اور اپنا لعاب نکالا، اپنا لعاب اور اس انگوٹھے پر مل دیا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پھر تو میرا درد ایسے گیا جیسے ہوا ہی نہیں، تکلیف تھی ہی نہیں۔ یہ ہمارے پیر تھے، یہ ہمارے بزرگ تھے، لوگوں نے تو الگ الگ بنا لیے، یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے، یہ ہماری قسمت ہے۔ ہمیں تو وہ پیر ملا جو پھونک دے، دم مار دے، لعاب لگا دے تو تکلیف ہی ختم ہو جائے۔ ایک ہمارے بھائیوں نے بھی بنائے ہیں جو تھوک لگا دے تو آدمی چارپائی سے اڑ جائے۔ یہ تو الگ الگ معاملے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ میرا پیر تھا بکری کے تھن میں جو 6 مہینے سے دودھ نہیں دے رہی تھی، ہاتھ لگایا تو بکری کے تھن نے ایسے دودھ دیا جیسے
सावन और भादों की बारिश हो रही हो, फिर वो बकरी जब तक जिंदा रही दूध देती रही। ये मेरा पीर है जो थन में हाथ लगा दे तो बकरी दूध दे। एक आपके भी हैं जो थन में हाथ लगा दे थोड़ा बहुत तो वो भी हमेशा के लिए गायब हो जाए। ये तो अपनी अपनी किस्मत है कि किसी को कैसा मिला, किसी को कैसा मिला। मेरे भाई हो, हमसे जलो नहीं, ये तो हमारी किस्मत है, हमारी तकदीर है, अल्लाह ने यही लिखा था तो हम क्या करें। मेरे प्यारे भाई हो, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि उसको तुम भी मान लो। जब मानो तो दिलो जान से मानो, जब नजर उठा के देखा तो देखते ही रहो। फिर क्या बात है कि नजर मक्के पे पड़े, मदीने पे पड़े और फिर वहां से उठकर हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के शहरों पे चली जाए। ये मोहब्बत नहीं, ये बेवफाई है। हमारी नजरें मक्के पे उठी तो उठी चली गई। अल्लाह तूने मेरी दो आंखें दी है, एक मक्के की तरफ उठी तो एक मदीने की तरफ उठी। अल्लाह तूने मेरी दो आंखें दी है, एक रब के कुरान पे पड़ी, दूसरे मदीने वाले के फरमान पे पड़ी। अल्लाह तूने मुझे दो पैर दिए हैं, एक कुरान की इताअत की तरफ उड़ता है, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ उड़ता है। अल्लाह तूने मुझे दो हाथ दिए, एक से रब के कुरान को पकड़ता हूँ, दूसरे से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को पकड़ता हूँ। अल्लाह तूने दो कान दिए हैं, एक से रब के कुरान को सुनता हूँ, दूसरे से मुस्तफा के फरमान को सुनता हूँ। अल्लाह तूने नाक में दो सुराख दिए हैं, एक से कुरान की महक सुनता हूँ, दूसरे से मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान की। ये तो अपनी अपनी किस्मत है। मेरे भाइयों बताओ, हमने कौन सी बुरी हुई बात कह दी है, कौन सी बुरी बात कह दी है जो तुमको बुरी लग रही है। हम तो तुमको ये बताने आए हैं कि मक्का और मदीना वो शहर जहां हमारे नबी आए, जहां दफन हुए, उन शहरों से अपनी नजरों को न हटाओ। नजरें हटे तब दूसरी तरफ जाती हैं। हमारी नजरें जमी तो जम के रह गई। हम देखे तो कहां देखे, हम न बनारस को देखते, न इटावा को देखते, न बॉम्बे को देखते। हमारे पास तीसरी आंख ही नहीं जो हम कहीं डालें। हमारे पास दो ही आंखें हैं जो जमी तो जम के रह गई, मक्के पर और मदीने पर। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत अच्छी है या वो मोहब्बत की नजरें तो डाली मक्का और मदीना पर, फिर उठा के हमने दूसरी तरफ भी डाल दी। और तारीफ हम इनकी भी कर रहे हैं, उनकी भी कर रहे हैं। जरा आओ बातें करते हैं तो करो। आप आए हो मोहब्बत रसूल के मौजू पर तो आप इस राह में जब बह रहे हो तो बहते चले जाओ। हजरत उम्मे सुलैम किस वाक़े को देखो, हजरत उमर फारूक को देख लो। हाँ, सुनते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, दौड़ते हुए आए, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखते हैं, चेहरा देखते हैं, बाहर निकल आते हैं, तलवार ले लेते। कोई कमजोर ईमान वाला नहीं। गौर करो, हजरत उमर नबी अकरम के का हादसा देखो, इस दुनिया से चले गए। जरा गौर करो, उमर फारूक के दिल से पूछो, नबी अकरम इस दुनिया से चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। हजरत फातिमा रोते हुए कहती जा रही है, हमारा अकीदा तो बहुत आसान है, हम तो दिल में तसल्ली ले लेंगे, नबी अल्लाह को प्यारे नहीं हुए, वो तो हाजिर और नाजिर है, वो हमारा अकीदा हो सकता है। हजरत फातिमा से पूछो, नबी की सांस, ये मामला ऐसा वैसा। आप लोग उधर नहीं, इधर देखिए, थोड़ा सा टाइम रह गया, वो भी खत्म हो जाएगा। आप इधर इस तरफ देखिए। तो ऐसे सांस बंद है, दिल की धड़कनें रुक चुकी है। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू है। मोहब्बत हो तो ऐसी आसमान पे नजरें डालती है। और बुखारी शरीफ की हदीस है, क्या कहती है, वहां कर बाबा, अल्फाज पर गौर करो, वहां कर बाबा तो मना जा बरब बंदा, वहां कर बाबा मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, वहां कर बाबा इला जिब्रील लना। मेरे अब्बू, आपको अल्लाह ने बुलाया और आप चले गए। वहां कर बाबा मना चाबा रब्बंदा, हाय मेरे अब्बू, आपको आपके रब ने बुलाया और आपने उसकी दावत कबूल कर ली, चले गए। वहां कर बाबा मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, हाय मेरे अब्बू, आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है। अब जिब्राइल किसके ऊपर वही लेकर आएंगे, अब जिब्राइल किसके पास कुरान लेके आएंगे। वहां कर बाबा इला जिब्रील लना, आए अब्बू, मैं जिब्राइल को बुलाती हूँ और आपके इंतकाल की खबर देती हूँ। मैं जिब्राइल को बुलाती हूँ और मना कर देती हूँ कि आज के बाद तो वही लेके ना आना। जज्बात मोहब्बत देखो, जज्बात मोहब्बत देखो। उमर फारूक ने तलवार निकाल ली,
دنیا سے چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا، کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا، تلوار سے گردن اڑا دوں گا. بڑے بڑے صحابہ کے دل کلیجے پانی پانی ہے. اللہ عمر فاروق کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. کون مقابلہ کرے؟ کون قرآن کی آیت پڑھ کے سنائے؟ کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے. محبت کے جذبات ان کے اندر بھی بھڑکے تھے. وہ بھی کہہ رہے تھے اگر کسی نے کہہ دیا نبی اس دنیا سے چلے گئے گردن اڑا دوں گا. لیکن نتیجہ دیکھیے، کون بولے کسی صحابی میں ہمت نہیں جو عمر فاروق کے خلاف آواز اٹھا سکے کہ نہیں قرآن کہہ رہا انک میت و انہم میتون. آپ اپنا عقیدہ بدلو. کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی عمر کی تلوار دیکھ کر. ابو بکر صدیق آئے، کہنے لگے کہ کہاں ہے اللہ کے نبی. حجرہ عائشہ میں گئے، چادر ہٹائی، ان کی پیشانی کا بوسہ لیا حضرت ابو بکر صدیق نے. اٹھاؤ بخاری. صدیق کا بوسہ، صدیق نے حضرت محمد رسول اللہ کا بوسہ لیا، چادر سے چہرہ ڈھانک دیا. پھر فرمایا آئے لوگوں جمع ہو جاؤ. مسجد نبوی میں سب کو جمع کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ میرے نبی کے اوپر 2 موتیں لاگو نہیں کرے گا. ایک موت سب کو آنا تھی، آئے گی، وہ میرے نبی کو آ چکی ہے. پھر آپ نے جو الفاظ کہے حضرت ابو بکر صدیق میں، وہ بخاری کی حدیث کے اندر یوں ہے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں سے جو شخص محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد رسول اللہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اور جو اللہ کو پیارا ہو جائے اس کی عبادت نہیں ہوتی ہے. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، حدیث کے الفاظ عربی میں اس طرح ہے کہ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا. ان اللہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا. آئے عمر ہوش میں آؤ. کیا تم قرآن نہیں پڑھے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ آیتیں نہیں پڑھی؟ اس کا ترجمہ کر دوں تو کلیجے پھٹ جائیں گے. میرے بھائیوں غور کرو. حضرت عمر فاروق نے کہا اے ابو بکر صدیق کیا یہ آیتیں قرآن میں اتری ہے؟ یعنی اتنا بھی ہوش نہیں رہا محبت رسول کے. عقیدت میں کہنے لگے کہ آیت قرآن میں کہاں؟ کہتے میں رجوع کرتا ہوں، اب میں کسی کو قتل نہیں کروں گا، جو قرآن میں لکھا وہی مانوں گا. میرے بھائیوں یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، محبت ہو رسول سے، لیکن اتنے اندھے نہ ہو جاؤ اس محبت میں کہ قرآن کی آیتوں کو ٹھکراتے رہو، حدیثوں کو کچلتے رہو. جب قرآن اور حدیث آ جائے تو آمنا صدقنا، یہی ایک محبت رسول. کیونکہ قرآن کی آیت پر ایمان لانا یہ محبت ہے رسول سے، اور رسول کی بات ماننا یہ محبت ہے رسول سے. حضرت عمر کی اس محبت کو دیکھو کہ بیٹا آتا ہے دوڑتا ہوا، ابو کیا پکا. الخصائص علامہ سیوطی کی، تذکرۃ الحفاظ علامہ شمس الدین ذہبی کی، الاصابہ حافظ احمد ابن حجر کی، طبقات ابن سعد کی، سنن امام بہقی کی، مسند احمد امام احمد کی، اتنی حدیث کے کتابوں کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کا بیٹا بھاگتے ہوئے آیا، گھر میں گھس گیا، ہانڈی کی پلیٹ اٹھائی، ہانڈی اٹھا کے سونگتا ہے کہ ابو کیا پکا ہے یہ، کیا ہے یہ؟ اور باپ نے کہہ دیا، حضرت عمر فاروق نے الدبا، لوکی آپ کے ہاں کدو بولا جاتا ہے، لمبی لمبی سی جو ہوتی ہے، کہیں لوکی بھی بولتے ہیں، ہمارے یہاں لوکی کا کیا ہے؟ لوکی. چلو جاؤ ساری محبتوں کو ایک طرف رکھو، مولویوں کی دعوت کر کے دیکھ لو، اور وہاں پر لوکی پکا کر سامنے رکھ دو، پھر دیکھ لو کون محمد رسول اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے. جلوس نکالنا، محفلیں متعین کر لینا تو بہت بات کا نمبر ہے. کبھی کبھی آزمانا ہو رسول کی محبت کی کرنے والے کو تو کھانے پینے سے آزماؤ، کھانے پینے سے آزماؤ. اس مولوی کو اچھی طرح جانتا ہوں جو 5 سال سے آج تک ٹائم نہیں دے رہا ہے، صرف اس بات پر کہ اس دن کمیلا نہیں ہوا، گوشت نہیں ملا. مہمان نوازی میں جلسہ کمیٹی کے لوگوں نے میرے بھائیوں گوشت کی بجائے چنے کی دال، لوکی کی سبزی بنا دی ہے.
5 سال سے اس جگہ ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے. میں اچھی طرح جانتا ہوں. کہا یہ جاتا ہے کہ تم لوگ دلیل بھی ہوتی ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ دلیل کے طور پر کہ بدتمیز مہمانوں کی عزت کرنا نہیں جانتے ہو تم؟ یہ مہمان کی عزت کھلاؤ تو مہمان کی عزت ہے. لوکی اس نے کہا یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کیا پکا لیا ایسے؟ کیا پکا؟ بس اتنا دیکھا. یہ کیا؟ یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کھا رہا ہوں. بس یہ کیا پکا ہے؟ حضرت عمر کے چہرے کو دیکھا کہتا کھا رہا ہوں. کھایا، بیٹے نے کھایا. تذکرۃ الحفاظ علامہ شمس الدین صاحبی کی، الاصابہ حافظ احمد ابن حجر کی، تاریخ خطیب بغدادی، جاؤ اٹھا کر دیکھو. کھا رہا ہوں، پیٹ بھر کے کھایا. پھر بلایا ادھر آؤ. تلوار میان میں رکھی ہوئی. ابو غلطی ہو گئی. کہا یہ غلطی آخری پہلی ہے اور آخری بھی ہے. آج اس لوکی کو کھانے سے منع کر دیا، منہ بھی بنا لیا، آج معاف کر رہا ہوں. اتنا یاد رکھنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے نبی کو. آپ جب گوشت آپ کے ہاں بنتا تھا تو لوکی اس میں ڈالتے تھے. پھر جب سالن نکلتا تھا تو گوشت کی بوٹیوں کو اتنا نہیں ڈھونڈتے تھے جتنا لوکی کے ڈھیلوں کو، لوکی کے ٹکڑوں کو تلاش کرتے تھے اور اٹھا اٹھا کر ایسے ہی بنا روٹی کے لوکی کھایا کرتے تھے. اٹھایا اور کھا لیا. یہ نبی کی سنت ہے. نبی اس کو بہت اچھی غذا سمجھتے تھے. آج تو نے اس سنت سے منہ پھیر لیا ہے، منہ بگاڑ لیا ہے. آج میں آخری دفعہ معاف کر رہا ہوں. اتنا یاد رکھنا، آئندہ اگر لوکی کھانے سے منع کرنا تو بہت دور کی بات. لوکی کو دیکھ کر منہ بنایا تو کعبے کے رب کی قسم میں اپنی تلوار سے تیری گردن کاٹ دوں گا. یہ نہیں دیکھوں گا کہ مرنے والا میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ سمجھوں گا کہ محمد رسول اللہ کی سنت سے نفرت کرنے والے کی گردن ہے میرے سامنے. میرے سچے مسلمانوں، پیارے بھائیوں، سچ بتاؤ، اس غذا سے بھی ہم نے محبت کی ہے؟ ہم نے کتنی محبت کی ہے؟ کون سی محبت کی بات کرتے ہو؟ یہ ڈھکوسلے بازی بند کرو، یہ ڈھونگ بند کرو، عملی محبت میں آؤ. چلو یہ تو کھانے پینے کی محبت رہی. لباس کی محبت دیکھ لو، مجھے بتا دو. چلو یہ تمہیں گستاخی نظر آتی ہے کہ ہم لائٹیں نہ جلائیں، ہم نبی کے گستاخ ہو گئے. ہم آپ کو بتاتے ہیں، شادی ہو رہی ہے، 200 آدمی بارات لے کے آئے ہیں. لڑکا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے. محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، جس مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہو اس نے سونے کی نہیں بلکہ جہنم کا انگارہ پہنا ہوا ہے. مولوی کچھ نہیں کہتا ہے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہیں، امیر صاحب کا بیٹا ہے. مولوی صاحب بیچارے غریب آدمی ہیں، کہیں گے تو توہین ہو جائے گی اس امیر کی. سونے کی انگوٹھی پہنے، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نکاح قبول کیا. مجھے بتاؤ یہاں یہ آدمی تمہیں محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا نظر نہیں آتا ہے؟ یہ 200 آدمیوں کی بارات لے جانے والا اور اس باراتی میں مولوی سردار بن کے جانے والا اور نکاح پڑھانے والا، اس سنت رسول کے خلاف جہاں شادی ہو رہی ہے، یہ تمہیں گستاخی نظر نہیں آتی ہے؟ ساری گستاخیاں ہمارے ہی اندر نظر آتی ہے. ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے، پینٹ شرٹ ٹائٹ ہے، پہنا ہوا ہے، یہاں اذان ہو رہی ہے، اس کو نماز کی توفیق نہیں اور وہاں بیٹھ کر کلمے پڑھوائے جا رہے ہیں. لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید. اسلام کا ایک ہی کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ تمہیں نظر نہیں آتی ہے گستاخیاں؟ یہ تمہیں توہین نظر نہیں آتی ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، اس کے ہاتھ کو پکڑا، اس انگوٹھی کو نکالا اور زمین کے اوپر پھینک دیا اور یہ کہا کہ کسی مرد کے لیے انگوٹھی جائز نہیں سونے کی. یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ گئے. اٹھاؤ ابو داؤد کتاب اللباس والزینہ، اٹھاؤ مسلم شریف کتاب اللباس والزینہ. آپ آگے بڑھ گئے. اس صحابی نے اس انگوٹھی کو دیکھا جس کے ہاتھ سے نکال کر پھینکا
لڑکا وہ انگوٹھی کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں انگوٹھی کو پھینکے، اس انگوٹھی کی چنتا اور فکر نہیں ہے، بلکہ اس انگوٹھی کو اب وہ بھی نفرت کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے میرے نبی نے آج مجھے ڈانٹا ہے، آج مجھے پھٹکارا ہے۔ اس کو انگوٹھی اتنی پیاری نہیں جتنا رسول کی ڈانٹ کی فکر اس کو لگ گئی ہے، اور وہ رونے لگا۔ دوسرے صحابی آ گئے، اٹھا لو۔ کہا کیوں؟ کہا نبی نے کہا مرد کے لیے جائز نہیں، عورتوں کے لیے تو جائز ہے، اٹھا لو۔ اپنی ماں کو دے دینا، بہن کو دے دینا، بیٹی کو دے دینا، بیوی کو دے دینا، کسی کو دے دینا۔ اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، نہیں میں نہیں اٹھا سکتا۔ میرے نبی نے اس انگوٹھی کو میری انگلی سے نکال کر مجھے یہ نہیں کہا کہ اپنی ماں بہن بیٹی کو پہنا دے، تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے نبی نے غصے میں انگوٹھی پر نظر ڈال کر اس کو نکال کر پھینک دیا ہے، اور جس انگوٹھی پر میرے نبی کی نفرت کی نظر پڑ گئی ہے اس انگوٹھی کو میں زمین سے اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، یہ محبتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ شکایت ہم سے کیوں کرتے ہو؟ یہ سارے گستاخیاں باراتوں میں ہوتی ہیں۔ لڑکا انگوٹھی پہنے، ہاتھ میں مہندی لگائے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہاتھ میں مہندی لگانا مرد کے لیے جائز ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو عورت کی مشابہت کرے مرد، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ جو عورت مرد کی مشابہت کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسلام نے مرد کو صرف داڑھی میں اور اس کے بال میں لال مہندی پتے والی مہندی کی اجازت دی ہے، وہ بھی ڈیزائن دار بال بنانے کی نہیں ہے، لال پیلے ہرے کرنے کی سیلون میں جا کر اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ توہین تمہیں نظر نہیں آتی ہے، ساری گستاخیاں تمہیں ہمارے اندر نظر آتی ہے ان محفلوں میں، جہاں مولوی باراتی بن کے جا رہے ہیں، جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چور بن کر گیا اور ڈاکو بن کر نکلا، وہاں چور بننا وہ ہمیں نبی کا فرمان نظر نہیں آتا، اور ڈاکو بن کر نکلنا یہ نبی کا فرمان ہمیں نظر نہیں آتا۔ شوہر دولہا صحرا باندھے ہے، منہ ڈھکا ہوا ہے، یہ تمہیں توہین نظر نہیں آتی ہے۔ دولہا کی ویڈیو فلم بن رہی ہے، یہ توہین نظر نہیں آتی ہے۔ لڑکی کا گھنگھر اٹھا کر اس کی فلم اور ویڈیو بنوائی جاتی ہے، یہ تمہیں رسول اللہ کی توہین نظر نہیں آتی ہے۔ ہم جلوس نہ نکالیں تو گستاخ ہو گئے، تم سنتوں کو کچھ لو تو پکے وفادار ہو، محبت رسول کے دعوے دار ہو۔ میرے بھائیوں، اتنا جھوٹا دعویٰ نہ کرو محبت رسول کا۔ میرے بھائیوں، یہ نکاح مسنون کارڈ پہ لکھا جاتا ہے، بارات اتنے بجے جائے گی، 12 بجے شام کو رخصتی ہوگی، اتنے باراتی ہوں گے یہ، اور اس پر لکھا جاتا ہے نکاح مسنون۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا یہی نکاح مسنون ہے؟ کیا یہی سنت والا نکاح ہے؟ اتنا بڑا جھوٹا الزام تو ابو لہب اور ابو جہل نے بھی نہیں لگایا تھا جناب محمد رسول اللہ پر جتنا ہم لگا رہے ہیں۔ ارے محبت دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، ہائے وہ محبت تھی۔ جلیبیب، تیرا نکاح کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو شادی کیوں نہیں کرتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول، میں تو کوئلے سے بھی زیادہ کالا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میں تو کوئلے سے بھی زیادہ کالا ہوں، جہاں پیغام دیتا ہوں رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ کالا ہوں۔ اچھا، میں تو کالے اور گورے کے رنگ کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، تم کہہ رہے ہو یہ جہالت ہمارے یہاں تو نہیں ہے۔ ایک لیٹر لکھوایا، ایک خط لکھوایا اور کہا اس کو لے کر جاؤ۔ کہا کہاں جاؤ؟ کہا مدینے میں فلاں فلاں گھر میں چلے جاؤ۔ چلے گئے۔ جلیبیب کو نہیں معلوم کہ وہ بہت امیر باپ کا گھر ہے، جلیبیب کو نہیں معلوم کہ اس گھر میں رہنے والی لڑکی چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے، نہیں معلوم۔ چلے گئے، دروازے کو دستک دی، اندر سے باپ نکلا، من انت یا رجل؟ کہا انا جلیبیب، میں جلیبیب ہوں۔ دروازہ کھولا، چہرے پہ نظر پڑی، کالا کلوٹا ایک آدمی کھڑا ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ محمد رسول اللہ نے یہ لیٹر دیا ہے۔ لیٹر کو ہاتھ میں لیا، اس امیر باپ نے کھولا، لیٹر کے اوپر، خط کے اوپر پہلا لفظ جو لکھا تھا وہ یہ تھا، حاذہ رسالۃ من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خط محمد ابن عبداللہ نے نہیں، محمد رسول اللہ نے دیا ہے، یعنی اس لیٹر میں لکھی ہوئی باتیں مشورہ نہیں ہے بلکہ حکم ہے میرا۔ اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب کے ساتھ کر دو، یہ میرا حکم ہے۔ جلیبیب کی شکل دیکھتا ہے، لیٹر پڑھتا ہے، کہتا ہرگز نہیں، آئے جلیبیب جاؤ، میں اپنی خوبصورت بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کیسے کر دوں؟ اپنی شکل و صورت تو دیکھ۔ لڑکی آ گئی، کیا بات ہے ابو؟ یہ نبی نے لیٹر دیا ہے۔ لڑکی نے لیٹر پڑھا،
کہتی ابو جان یہ مشورہ نہیں ہے، حکم ہے نبی کا، اور اسلام لانے کے بعد نبی کو ماننے کے بعد میں اپنی مرضی کی مالک کہاں رہی؟ مسلمانوں سن رہے ہو، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، اس نے اپنے تمام معاملات کو محمد رسول اللہ کے حوالے کر دیا، وہ ہے مسلمان۔ ہم سارے معاملات اپنے حال میں رکھے، صرف وہ کام جو تین صحابی نے نہیں کیا اس پر ہم لوگوں کو کہیں کہ یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آؤ دیکھو، لڑکی کہتی ہے آئے میرے ابو آپ کو اس لڑکے کے ساتھ میری شادی کرنا پڑے گی، کیونکہ میں اسلام ایمان لانے کے بعد اپنی مرضی کی مالک نہیں ہوں۔ آپ نہیں کریں گے تو میں نبی کے پاس خود ہی چلی جاؤں گی اور نبی سے کہوں گی وہ جہاں چاہیں گے میرا نکاح کر دیں گے۔ بیٹی اس کو دیکھ تو یہ جو آیا ہے اس کی شکل و صورت، اردو کا شاعر نقشہ کھینچتا ہے، باپ کے اس جملے پر بیٹی نے جواب دیا، اردو کے شاعر نے نقشہ کھینچا، نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ، نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ، دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ لڑکی نے جب یہ شعر پڑھا تو باپ نے کہا بیٹی اس کی شکل و صورت پر نظر تو ڈال۔ کہنے لگی مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند۔ میرے بھائیوں جس کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے وہ محبت رسول میں غرقاب ہوتا ہے۔ لڑکی کہتی میں بھی نہیں چاہتی ہوں کہ اس سے میں نکاح کروں، لیکن حکم نبی ہے کرنا پڑے گا، حکم رسول کو توڑ کر میں جہنم کی مستحق نہیں بننا چاہتی۔ پھر اللہ کے نبی نے اس لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ اب اس لڑکی کا بیان ہے جس دن سے میں جلیبیب کی بیوی بنی ہوں اللہ کی قسم میرے گھر میں کبھی فکر و فاقہ نہیں آیا، اللہ کی قسم اس دن سے میرے گھر میں کبھی بیماریاں اور مجبوریاں پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ ہم جانتے نہیں کہ بیماریاں مجبوری کس کو کہتے ہیں۔ یہ نکاح کس نے کرایا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیوں آپ کا کرایا ہوا نکاح، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ دیندار لڑکی سے شادی کرو۔ ہم دیندار تو چھوڑے بیٹھے ہیں، بتاؤ ہمارے لڑکوں کی شادی ہم کہاں کرا رہے ہیں؟ نبی کا حکم توڑ کر بتاؤ محبت کیا ہے؟ تم گستاخی کرو تو پکے نبی کے ماننے والے، ہم صرف جلوس نہ نکالیں تو گستاخ ہو جاتے ہیں، تم غلطیوں پہ غلطی کرو تو بڑے پکے سچے ہو، ہم جلوس نہ نکالیں تو ہم گستاخ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم نمازوں پر، تراویحوں پر، روزوں پر نبی کا نام لیں کہ یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نے کیا، تم بزرگوں کا نام لو تو بہت اچھے، ہم نبی کا نام لیں تو گستاخ ہو جاتے ہیں۔ بڑا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ حضرت محمد رسول اللہ پر ذرا نظر تو ڈالو، ہائے ہائے ایسا اتیشام بھوشنتی مناسی وشدان واسودیو انگ گراگتی پنی گندھان پرشاما وشرن شنا چھوڑیا ہینا وشرن شنا چھوڑیا ہینا پرتی مگوت نرپلنگ چھدو دسیوری کوٹی شوری ہنشیتی، وہ اتنا سندر ہوگا کل کی اوتار، سندر اتنا خوبصورت، وشرن شنا جذبات محبت دیکھو، صحابہ کو جب رسول سے محبت کی تو جذبات میں کیسے جملے نکلتے تھے، وشرن شنا ایسا سندر ہوگا کہ تمہارے وچاروں میں، تمہارے خیالوں میں، تمہارے دماغ میں نہیں آئے گا اس کی خوبصورت۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ اتنے خوبصورت تھے جو وچاروں میں نہیں آیا کرتے تھے۔ بس اتنا ہی بتا دوں کہ جابر ابن سمورہ نے نبی کو دیکھا اندھیری رات میں، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے اور نبی مسجد نبی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ جابر ابن سمورہ چاند کو دیکھتے، نبی کو دیکھتے، چاند کو دیکھتے، نبی کو دیکھتے۔ نبی نے فرمایا جابر کیا دیکھ رہے ہو بار بار؟ اللہ کے نبی میں چاند کو دیکھ رہا ہوں، رات کو دیکھ رہا ہوں اور اندازہ لگا رہا ہوں کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جابر کیا نتیجہ نکلا؟ کہا اللہ کے رسول اس چاند کو بھی حسن ملا ہے تو آپ کے چہرے سے ملا ہے، یہ نتیجہ نکالا ہے میں نے۔ یہ چاند کو بھی حسن ملا ہے تو آپ کے چہرے سے ملا ہے۔ یہ خوبصورتی تھی نبی کی، اپنی اپنی قسمت ہے۔ نبی کا چہرہ دیکھتے تھے صحابہ تو 6 دن بھوکے رہ جاتے تھے۔ یاد ہے
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول 6 دن سے بھوکا ہوں, آج یہ تھوڑا سا دودھ آیا ہے, پلا دیجیے مجھے نا, مجھے دے دیجیے, صرف آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں اور جی رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ایک ہی گلاس تو دودھ آیا ہے, سب کو پلاؤں گا. 116 صحابہ تھے, اصحاب صفہ 116. کہا 116 کو پلائیں گے آپ, ایک گلاس, ایک کٹورا؟ ہاں. تو ایک ہی پی لے گا تو بچے گا کیا؟ دل میں سوچا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی نے کہا ابو ہریرہ دائیں طرف سے دو. ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, لو پیو دائیں طرف سے, لو. پینا شروع کیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سر نیچے کر لیا, میں 6 دن سے بھوکا ہوں, نبی کہہ رہے ہیں ان کو پلاؤ. پہلے ان کو دے دیا, 6, ایک نے پیا. کہا لو ابو ہریرہ میں نے پی لیا ہے. تو کہا آپ کیا دے رہے ہو, کچھ بچا بھی ہے؟ میں نے اب کیا دے رہا ہوں, مجھے کچھ بچا بھی ہے؟ وہ پینے والا کہتا ابو ہریرہ یہ پوچھو کہ کچھ کم بھی ہوا ہے؟ دیکھا تو ویسی کی ویسا. یہ اپنی اپنی قسمت ہے, کسی کو وہ ملا, کسی کو یہ ملا. میرا نبی وہ ہے, میرا پیر وہ ہے. 1 گلاس دودھ دے تو 116 پی لے اور دودھ میں کمی نہ آئے. آج کسی کو دے کے دیکھو, بچہ بھی بھوکا مر جائے گا, ہمارے پیٹ سے نہیں بچے گا. غور کرو, وہ دیتا تھا, لیتا نہیں تھا. دینے والا پیر, لینے والا نہیں. وہ دیتا تھا, لیتا نہیں تھا. اور کیجئے غور. رن نہ سنا چھوڑیاں ہے نا پرتی مگل, اتنا خوبصورت. ایک یہودیہ نے کہہ دیا تھا حضرت عائشہ کو مذاق میں, اے عائشہ تیرے نبی کی خوبصورتی قرآن میں نہیں آئی ہے, اور یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے. دیکھ یوسف اتنے خوبصورت تھے, قرآن میں ہے نا سورہ یوسف میں کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ بادشاہ مصر کی بیوی نے ایک ایک چھری ساری عورتوں کو دے دی, مصر کی عورتوں کو, اور ایک ایک پھل بھی رکھ دیا, لو ان پھلوں کو کاٹو. اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے سے نکل جاؤ. یہ میرے اوپر الزام لگاتی کس کو دل دے دیا ہے بادشاہ کی بیوی نے, مصر کی بادشاہ کی بیوی نے, کس کو, نکلو ان کے سامنے. حضرت یوسف مصر کی عورتوں کے سامنے سے نکلے. عورتوں نے پھل جو کاٹ رہی تھی یوسف کو دیکھا تو پھل کو چھوڑ دیا. پھل پر چھری نہیں چلی, ایسے پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں ہی کاٹ بیٹھی, انگلیاں کٹ گئی. قرآن میں کٹا نہیں دیا ہننا, انگلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, کٹی نہیں ٹکڑے ہو گئے. ایک جگہ سے نہیں کٹ رہی, ادھر کٹ رہی, ادھر کٹ رہی, گر رہی ہے انگلیاں کٹ کٹ کر. اور ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہے کہ انگلیاں کٹ رہی ہیں, دیکھتی چلی جا رہی ہیں, دیکھتی چلی جا رہی ہیں. اور کیا کہتی ہے, ما ھذا بشرا, اللہ کی قسم یہ شخص جو آیا ہے یہ انسان نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے خیال بھی سب سے پہلے, کیونکہ سارے پیغمبر انسانی بن کر آئے, لیکن اس نے کیا کہا, ما ھذا بشرا, یہ جو گزرا یہ تو انسان ہی نہیں ہو سکتا, یہ تو کوئی فرشتہ نظر آ رہا ہے. فطری چیز جو اس کے دل سے نکلی وہ نکلی. کہا دیکھا کتنے خوبصورت ہے, تمہارا قرآن کہہ رہا. نبی کے بارے میں خوبصورتی کا ذکر تو قرآن میں نہیں آیا. مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی, کتنے خوبصورت تھے یوسف تیرے نبی. حضرت عائشہ بھی اپنے شوہر کی یہ برائی یا یہ تھوڑی سی یہ توہین برداشت نہیں کر سکی, فوراً کہتی یہودیہ سوال کی بات کر. کہا میں تو حقیقت بتلا رہی ہوں, تمہارے قرآن کی آیتیں پیش کر رہی ہوں, تمہاری قرآن کی لائنیں بتلا رہی ہوں. عائشہ صدیقہ جواب دیتی ہے. ایک عورت سوچے کہ شوہر کی کیا حیثیت ہوتی ہے. عائشہ صدیقہ نے جواب دیا, یہودیہ اچھا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا, میرے نبی کو نہیں دیکھا. یہودیہ نے بھی کہا کہ اگر تیرے نبی کو دیکھ لیتے عائشہ تو کیا کرتی, یوسف کو دیکھا تھا میرے نبی کو نہیں, اگر تیرے نبی کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا. حضرت عائشہ کا جواب سنو, لو رائنا جمال حبیبی لقطعن قلوبہن. آئے یہودیہ, انہوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی, اگر مصر کی عورتوں نے میرے نبی کے حسن و جمال کو دیکھا ہوتا تو انگلیاں نہیں بلکہ دلوں کو کاٹ لیا, دلوں کو کاٹ لیا ہوتا. پھر کہا اس نے, کس نے, حضرت عائشہ کا پھر جواب دیکھو کیا کہا. مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی, مکہ اور مدینہ کی عورتوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا تو اپنے بیٹے میدان جنگ میں کٹوا دیے, اپنا شوہر میدان جنگ میں کٹوا دیا, اپنا بھائی میدان جنگ میں کٹوا دیا. میرے بھائیوں غور کرو, باپ بھی, بیٹا بھی, بھائی بھی, شوہر بھی, سب میدان جنگ میں جب کٹ گئے, شہید ہو گئے, کہنے لگی مجھے میرے نبی کا چہرہ دکھاؤ. اور جب پردے کا خیمہ کا پردہ ہٹا کر نبی کی شکل
کا جلل، اے اللہ کے نبی آپ کا چہرہ دیکھا، باپ اور بیٹے بھائی کا سارا غم بھول گئی مجھے، اے اللہ کے نبی آپ سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے، اللہ ان قربانیوں کے بدلے میں مجھے بھی بخش دے۔ تو میرے بھائیوں یہ سچی محبت تھی، اور اس محبت کو ہمیں اور آپ کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو سچی سمجھ عطا فرما، وہ ہر کسی کو گستاخ رسول کہہ کر اپنا پردہ جو ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈھکوسلے بازی سے ہمیں بچا لے، اور اے اللہ جو تیرے نبی کی محبت کا سچا حق ہے اور تو نے جو تعلیم دی ہے ہمیں اس طرح جناب محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا بنا دے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم جمیع مسلمانوں کے دلوں کے اندر اطاعت اور محبت رسول پیدا فرما دے، رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سبھی جمیع مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور جو ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ الہ العالمین جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جو تیری رحمت کو پیارے ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، تا حد نگاہ کشادہ فرما دے۔ الہ العالمین ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم حضرات۔ حضرات کل کے پروگرام کی سی ڈی پڑی ہوئی ہے، جن حضرات کو ضرورت ہو آگے وہاں اسٹال لگا ہوا ہے، آپ حضرات حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات کل کے پروگرام کی سی ڈی پڑی ہوئی ہے، آپ حضرات اس کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک ضروری اعلان، اہم اعلان، کل کا پروگرام آپ ہرگز نہ بھولیں، مدرسہ رحمانیہ بیگر باڑی میں 14-15 یعنی کل اور پرسوں، جس میں فضیلت الشیخ حضرت مولانا جردیس احمد صاحب سراجی ہوں گے، اور ان کے علاوہ بہت سارے علماء کرام ہیں، آپ آئیں اور علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہوں۔ بعد نماز اثر سے لے کر کے رات 10 بجے شب۔ نیرول میں جو پروگرام ہوا تھا ابو زید زمین، ان کی بھی سی ڈی مل رہی ہے، اور کرلا 9 نمبر میں جو پروگرام ہوا تھا اس کی بھی سی ڈی مل رہی ہے، آپ تمام حضرات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک جو ہے سی ڈی مناظرہ عقائد پر ہے، آپ اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔